قریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی کی شخصیت میں نمودار ہوا اور اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے بچ گیا۔ لیکن 584 ہجری میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین لے گیا۔ ہلال و صلیب کے معمولی مارکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے، لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرہ ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا ہے؟ بھائی ذرا آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ۔
میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی معرکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں۔ نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے، ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے، لہٰذا بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ یوسف نے پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا صلاح الدین ایوبی کی فوج؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلا لو۔ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلا لو۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد، پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی، بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے کھسیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ میں خالد بن ولید کی فتوحات کے واقعات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کتابوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم کی فتوحات کے حالات نہ بتائے ہوں گے، اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کا نام لینا نہ سکھایا جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر کیسر و کسرا کے تاج ٹون ڈالے تھے۔ خالد بن ولید کے زمانے کی اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، آپ میرے سالار ہیں، میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین کی خوشنودی چاہتا ہوں اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوشامد ان میں خود پسندی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک اسوہ معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ ابھی سے انہیں خالد اور ابو عبیدہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بڑی سے بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔